جتنا بہترین عقیدہ توحید علی زمانے کو دے کے گئے ہیں۔ فرعون قتل کرتا تھا کہ مجھے اللہ کہو، نمرود جان سے مار دیتا تھا کہ مجھے اللہ کہا جائے، شداد لوگوں کی زندگیاں لیتا تھا مجھے اللہ کہے، اور علی تلوار نکالتا تھا کہ مجھے عبد کہو۔ دنیا نے یہ لوگوں کا ماننے کا طریقہ ہے کہ لوگ خوف کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت خوف کی نہیں ہوتی۔ میں شاید یہ آواز دور تک جائے، جو عبادت ہے عبادت خوشنودی کی ہوتی ہے، چاہت کی ہوتی ہے۔ خوف کی وجہ سے بندہ اللہ کو سجدہ کرے کہ اگر نہ کروں گا کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ ڈر عبادت نہیں ہے، عبادت ہے محبت کی علامت۔ یہ انسان کا انسانی فطرت ہے، انسان جس سے ڈرتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے۔ لوگ پہاڑ سے ڈرے کہ کہیں پہاڑ بہت اونچا ہے ہمارے اوپر گر نہ جائے، انہوں نے پتھر کے بت بنا کے اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب سجدہ کریں گے پھر یہ کچھ نہیں کہے گا۔ لوگوں نے پہاڑ کو سجدہ کیا ڈر کی وجہ سے، لوگ سورج سے خوف زدہ ہو گئے، سورج کو سجدہ کر دیا، چاند سے گھبرائے، چاند کو سجدہ کر دیا، سانپ سے ڈرے، سانپ کو سجدہ کر دیا۔ یہ انسانی فطرت تھی، انسان جس سے ڈرتا گیا اسے سجدہ کرتا گیا۔ علی سے پہلے پتھر کو سجدہ ہو رہا تھا، سورج کو سجدہ ہو رہا تھا، چاند کو سجدہ ہو رہا تھا۔ علی نے عبادت کے سارے ہی طریقے بدل دیے۔ علی نے سورج پلٹا کے بتا دیا کہ سورج اللہ نہیں ہوتا۔ علی نے چاند کو 2 ٹکڑے کروا کے بتا دیا کہ چاند بھی اللہ نہیں ہوتا۔ علی نے سانپ کو چیر کے بتا دیا ہے کہ سانپ بھی اللہ نہیں ہوتا۔ پھر علی نے خود سجدہ کر کے بتا دیا ہے کہ بندہ بھی اللہ نہیں ہوتا۔ یہ علی کی معیار تھا۔ میں پھر کہوں گا انسان ڈر کے عبادت کرتا ہے۔ بسم اللہ۔ اتنا ڈرا دیا ہے مولوی نے بچے کو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ اتنا ڈر گیا ہے کہ وہ اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تصویر کا غلط رخ دکھایا گیا، اس کی رحمانیت والی صفت دکھاتے کہ وہ انسان سے پیار کتنا کرتا ہے۔ مسلسل 4 دنوں سے مجھے نوجوان بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک نماز پڑھی تھی جس میں نماز کی معنویت پڑھی تھی، تو میں 2 سطریں صرف اس محبت کی پڑھ دیتا ہوں کہ انسان سے اللہ پیار کتنا کرتا ہے۔ خدا بندے کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ بندہ میرے پاس رہے، یہ میرے گھر میں رہے، لیکن ہمارے ہاں اللہ کا سجدہ کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بندوں نے 10 روپیہ بھی صدقہ دینا ہو تو وہ جس کو مانگنے والے کو خیرات دیتے ہیں اس سے پہلے پوچھتے ہیں کہ تو کچھ کرتا کیوں نہیں، پھر اسے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتے ہیں اسے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ ہلکا سا ایک عیب نظر آ جائے بندے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ تم 10 روپے دیتے ہوئے دیکھتے ہو، اس میں عیب تو نہیں ہے؟ اگر وہ عیب دیکھ کے دے پھر تو ہم ایک لقمے کے اہل بھی نہ ہوئے نا، ہم تو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ میں توحید کا تھوڑا سا پیار اور پھر آج کی گفتگو کا نتیجہ آپ کے ساتھ۔ اللہ بندے سے پیار کتنا کرتا ہے۔ خدا نے کہا دیکھ میرے بندے مجھے تجھ سے کتنی محبت تھی، تو زمانے میں آیا تو کچھ بنا تو تیری عزت ہوئی، تو نے زمانے میں آ کر ڈھنڈورا پیٹ دیا، میری ماں مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پیار میرا تیرے ساتھ ہے۔ کبھی تو ترازو لگا کے تولے تو انہوں نے پیار تب کیا ہے جب تو دنیا میں آیا ہے، اور تجھے شکم مادر میں مسلسل رزق پہنچاتا میں رہا، تیرے کھانے کا بندوبست میں کرتا۔ تو شکم مادر سے باہر آیا تو شرطیں باپ کی ہو گئی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا،
تو نے تھوڑی سی بھی نافرمانی کی، جس ماں سے بڑا پیار ہے اس نے بھی جھڑک دیا، جس باپ سے بڑی محبت ہے اس نے بھی تجھے ڈانٹ دیا۔ دیکھ میری تجھ سے محبت کتنی ہے، میں نے 13 سال تجھ سے پوچھا ہی نہیں تو نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تو نے رکھا ہے یا نہیں رکھا، یہ میری تجھ سے محبت تھی، میں نے تجھے چھیڑا ہی نہیں۔ اب خدا چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آئے۔ اب بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں گیا تو یہ نماز جو ہے یہ میں نے کوشش کی تھی اس انداز سے پڑھی جائے کہ بچوں کو مصلی پہ آنے کا لطف آئے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو یہ اللہ اکبر کہنا اس بات کی علامت ہے کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا، یہ بھری بڑی ہے دنیا، رزق مال سب کچھ یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تو چاہیے۔ یہ دیکھ ہر چیز میرے پاس ہے لیکن مجھے نہیں چاہیے، یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب تو میں مان گیا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری چھوٹی ہیں، تو بڑا ہے۔ جب اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر کے بندہ کھڑا ہوا تو خدا نے کہا اچھا تو آ گیا ہے تو میرے گھر، الحمدللہ میری خبر ہے میں کون ہوں، رب العالمین۔ اتنی دیر میرے گھر نہیں آیا، اب تجھے ڈر نہیں لگ رہا، الرحمن تجھے یقین ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا، الرحیم تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے، مالک یوم الدین۔ اب چاہتا کیا ہے، ایاک نعبد، اور مجھ سے کیا چاہیے، ایاک نستعین، کس بات کی مدد، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ چاہیے یہ نمازی ہاتھ ہمیشہ قائم رہے، یہ ماتمی ہاتھ ہمیشہ بدلے، سارے بولنا مل کے بولنا، حیدری۔ توجہ صاحب آپ بھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا تو ان کا رستہ مانگ رہا ہے، جانتا ہے یہ کون ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر میں تجھے ان کی محبت دے دوں تو ادھر تو نہیں جائے گا، غیر المغضوب علیہم۔ یہ بھی پتا ہے کہ وہ کون ہیں، ولا الضالین۔ خدا کہتا تجھے تو ساری ہی باتوں کا پتا ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ تو میری بارگاہ میں آ گیا، سبحان ربی العظیم۔ چاہتا کیا ہے، وبحمدہ، چل میں نے تجھے اپنے دروازے پہ قبول کر لیا، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ تو وہ پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا، استغفر اللہ۔ وہ تو تجھے معاف کرنے پڑیں گے، وہ تو تجھے بخشنے پڑیں گے۔ پھر کھڑا ہوا، پھر اللہ سے گفتگو، اب کسی کو نہیں پتا، اور بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور وہ رب اس سے محو گفتگو ہے۔ خدا نے کہا چل تھک گیا ہے، اتنی بھی تجھے سزا نہیں دینی، بیٹھ جا، الحمدللہ۔ اب مجھے بول کے بتا، جو تو کہہ رہا تھا یہ بات واقعی تو مانتا ہے، جو تو نے ابھی میرے ساتھ باتیں کی ہیں یہ باتیں تو مانتا ہے، تو اس کی گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ، میرے سوا کسی اور کو تو نہیں مانتا، وحدہ لا شریک لہ، کس نے بتایا ہے کہ میں اللہ ہوں، اشہد ان محمد، وہ کون ہے، عبدہ و رسولہ، اور تجھے کس نے بتایا ہے وہ نبی ہے، اشہد ان علی ولی۔ پنجہ کھولو، ہاتھ اٹھاؤ مل کے سارے، حیدری۔ وہ ایک مالک ہے، میں نے گواہی دے دی تیری بارگاہ میں، میں انہی گواہیوں پہ قائم رہوں گا۔ خدا نے کہا میری اقتدار کو بھی مان لیا، میرے رحم کو بھی مان لیا، میری رحیمیت کو بھی مان لیا، مدد بھی مجھ سے مانگ لی، صراط مستقیم کو بھی تو جانتا ہے،
گواہیاں بھی تو نے دے دی ہیں، لیکن تجھے پتا ہے میری بارگاہ میں مانگنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے. تیرے پاس کوئی وسیلہ ہے؟ اب اٹھائی مصلی سے زہرا کی تصویر. یہ ہے میرے پاس وسیلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا نے کہا بس چپ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ. اب میرا وعدہ ہو گیا تو جو مانگے گا میں دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ پھر ہاتھ پھیلا لیے، پھر جو تھا مانگا. خدا نے کہا تھوڑی ملاقات رہی لیکن اچھی رہی، مدت بعد ملے ہیں لیکن ٹھیک ملے ہیں. اب سر سجدے میں رکھے گا، شکر ہے تیرا، محبت ہے تیری، بخش دیا ہے تو نے. چل ٹھیک ہے، میری بارگاہ میں آ گیا ہے، مانگ بھی مجھ سے سب کچھ لیا ہے، دے بھی میں نے سب کچھ دیا ہے. اب ان کا تو شکریہ ادا کر لے جن کی وجہ سے مصلی پہ آیا. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حسین، السلام علیکہ یا. یہ ہے بندے کا اللہ سے رابطہ. سارے مل کے حیدری. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے لیے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. اور میں نے کل کی گفتگو میں، کیونکہ آج میں نے اس آیت کا نتیجہ آپ کے حوالے کرنا ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے. خدا نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا. جس میں سب سے پہلے لوگوں نے شک کیا وہ عیسیٰ تھا. اور کل میں نے اس اللہ کی نشانی کے اقتدار اور اختیار آپ کے سامنے پڑھے تھے. اب کیونکہ زمانہ ترقی کر گیا ہے، اب بچے اللہ فنار میں بکری نہیں پڑھتے، اب وہ کمپیوٹر کی سکرین پہ ہیں، ان کی فنگر ٹپس کے نیچے دنیا کی لائبریریاں ہیں. وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں. لہٰذا میں نے خود اپنی ذاتی سوچ کے ساتھ یہ سمجھا کہ عیسائی آج کے دور میں جتنی بھی علمی تحقیقات آتی ہیں یہ ساری عیسائی کرتے ہیں. ریسرچ میں وہ ہم سے آگے ہیں، بنیاد علم میں وہ ہم سے آگے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ تو جب ان کے پاس یہ سب کچھ زمانے کا شعور ہے تو ان کا یہ جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ آخر آپ کسی اسلام میں نفرت کا حکم نہیں ہے. نفرت جرم سے کرنی ہے، مجرم سے نہیں. رسول فرماتے ہیں نفرت مجرم سے کرو گے تو اسے اچھا کون کرے گا؟ نفرت جرم سے. یہ عقیدہ غلط ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو ماننا ہے کہ انہوں نے کہا کیوں ہے، دلیل کیا ہے ان کے پاس. آخر ہر مذہب کسی نہ کسی دلیل پہ کھڑا ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ میں دلیل ڈھونڈنے کے لیے میں نے ان کی بائبل کو بار بار پڑھا. چونکہ وہ بائبل آج اس حالت میں نہیں ہے، تحریف ہو چکی ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس بائبل میں وہ راز کہیں نہ کہیں تو ہوگا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. تو اس میں ایک باب ہے متی کی انجیل. جس طرح ہمارے قرآن میں سورتیں ہیں، بائبل میں باب ہوتے ہیں، اس میں ایک باب ہے متی کی انجیل. اس میں ایک جگہ پہ وہ راز مل گیا جس کی وجہ سے عیسائیوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اب میں وہ راز آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، پھر اس راز کو قرآن کے تناظر میں دیکھیں گے کہ اس راز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. موضوع میرا وہی ہے کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں. اسی آیت کا میں نے آج نتیجہ دینا ہے. اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ آج جو دنیا میں عقیدہ ہے ایک ہی عقیدہ ہے، عیسائی. وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کیوں کہا تم نے اللہ کا بیٹا ہے؟ متی کی انجیل میں ہم کیونکہ ویڈیو کیمرے سے پوری دنیا اس مجلس کو دیکھ رہی ہے، میں وہ لفظ کہوں گا جو بائبل میں ملیں گے آپ کو کہ عین ہی ایسے ہی لفظوں میں لکھا ہے. متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ، جہاں ٹرانسلیٹ کی ضرورت ہوگی میں کروں گا، خداوند یسوع مسیح قید خانے میں تھے، 12 حواری دروازے پہ بیٹھے تھے جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے. وہ دروازے پہ بیٹھے تھے اور بائبل کہہ رہی ہے خداوند یسوع مسیح
زندان میں پکار پکار پکار، یہ لفظ 3 بار آیا، پکار 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 کے کہہ رہے تھے ایلی ایلی لما شبقتنی۔ جو ہاتھ اٹھا ہے ان کا میں شکریہ ادا کروں گا، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ بائبل اردو میں لکھی ہے، یہ جملہ عبرانی زبان میں لکھا ہے، جیسے قرآن میں الف لام میم ہے، ہاں میم عین سین کاف ہے، اس طرح بائبل والے کہتے ہیں کہ یہ وہ ایک جملہ ہے جو راز انہی کے پاس ہے، ہمیں نہیں پتا یہ راز کیا ہے۔ یہ عبرانی زبان میں لکھا ایلی ایلی لما شبقتنی، لیکن اب تو مزید تحقیق بہت کھل گئی ہے، اب تو ہم ہر جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں، پرانی سی پرانی قدیمی زبان بھی نکالی جا سکتی ہے۔ جب ایلی ایلی لما شبقتنی کو قدیمی عبرانی میں جا کے پڑھا تو اسے عربی میں ناد علی کہتے ہیں۔ نہیں، اسے عربی میں ناد علی کہتے ہیں، اردو میں اسے یا علی مدد کہتے ہیں، کیونکہ مجلس میں میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوں گے وہ یقیناً یہ سمجھیں گے کیونکہ مجمع علی والا تھا، خطیب بھی علی علی کر رہا تھا، تو اس نے ایک جگہ سے کہہ دیا کہ یہ تو علی کہا تھا، یہ علی کیسے کہا تھا؟ یہ بائبل میں لکھا ہوا ایلی ایلی، یہ لفظ 2 دفعہ لکھا، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھو، صدیوں پہلے کوفے کے منبر میں بیٹھ کے علی نے کہا تھا میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے، میں وہ ہوں، انا ایلیا فی الانجیل۔ ایلیا فی الانجیل، مجھے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے، زبور میں طوی کہا جاتا ہے، اور قرآن میں علی کہا جاتا ہے۔ ایلی ایلی لما شبقتنی، اے علی اے علی میری مدد کو آئیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جو عقیدہ ہے ان کا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ کیسے آیا؟ عیسیٰ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ عقیدہ جتنی دیر تک عیسیٰ رہے تب تک یہ عقیدہ نہیں آیا، یہ عقیدہ آیا عیسیٰ کے جانے کے بعد۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد یہ تحریف ہوئی ہے، کیونکہ ہمیشہ عقیدہ تب خراب ہوتا ہے جب وارث چلا جاتا ہے۔ ہم اس لیے مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمارا ہے، جب وارث موجود نہ ہو۔ اور یہ آپ ماشاءاللہ تدریسی پروسیس سے سارے گزر چکے ہیں، ہر ایک بندے نے زمانہ طالب علمی دیکھا ہے، جب جس پیریڈ میں ٹیچر نے نہ آنا ہو اور بچوں کو یقین ہو جائے کہ آج ٹیچر نہیں آیا، پھر اس کلاس میں جو حالت ہوتی ہے نا جی، وہ قابل دید ہوتی ہے، دیکھنے والی ہوتی ہے۔ کوئی کسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی کسی کو پکڑ رہا ہے، اور کچھ شرارتی ٹیچر کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پھر ٹیچر بن جاتے ہیں، اور ٹیچر بن کے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹیچر ہوں، مجھ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اسے ڈرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اچانک کوئی بچہ چیخ مار کہتا ہے سر جی آ گئے۔ اب وہ جو بیٹھے ہوتے وہ تو وہیں کے وہیں بیٹھ گئے، وہ تو اپنی نشستوں پہ تھے۔ وہ جو مسکین وہاں بیٹھا تھا نا، اب اسے تو ٹائم لگنا تھا نا اپنے بینچ تک جاتے ہوئے، اپنی سیٹ تک جاتے، وہ وہیں کا وہیں رک گیا اور ٹیچر پہنچ گیا۔ ٹیچر نے دیکھ لیا یہ میری جگہ پہ بیٹھا ہے، ٹیچر نے آتے اسے کان سے پکڑ کے اٹھایا، اس نے کہا تو بیٹھا تھا نا، اب پڑھا۔ اب پڑھا، اب جو کام میرا تھا وہ کر۔ امام ہے پردے میں، چند ندانوں نے کہا کہ ہم بھی اس جیسے ہیں، جب وہ آئے گا تو سب سے پہلے یہی کہے گا میری جگہ پہ بیٹھے تھے، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، رزق بانٹ کے دکھاؤ، دریا موڑ کے دکھاؤ، سورج پلٹا کے دکھاؤ۔ اب عیسیٰ جو تھے وہ جاتے ہوئے جو جملہ کہہ کے گئے اس جملے کو غلط استعمال کہا گیا۔ بائبل سے عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا کہا عیسائیوں نے وہ کیوں کہا؟
وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جیل زندان میں پکار کے کہہ رہے تھے ایلی 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 لما شبقتنی. ناگہا یعنی کہ اچانک ایک نور زندان میں آیا. اس نے خداوند یسوع مسیح کو لیا اور آسمان کی طرف اڑا. 12 حواریوں نے سر اٹھایا. انہوں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا مجھے میرا باپ لینے آ گیا. مجھے میرا باپ لینے آ گیا. یہ آخری جملہ تھا جو عیسیٰ نے جاتے ہوئے دنیا میں دے دیا. عیسیٰ نے کہا مجھے میرا باپ لینے آ گیا ہے. 12 حواریوں نے یہی عقیدہ پوری دنیا میں پھیلا دیا کہ ہم دیکھ رہے تھے, ہم سن رہے تھے. وہ جاتا ہوا کہہ کے گیا تھا مجھے میرا باپ لینے آ گیا ہے. ہمیں تو اب پتا چلا وہ تو اللہ کا بیٹا تھا, کیونکہ اسے اللہ لینے آیا تھا اور اس نے کہا میرا باپ مجھے لینے آ گیا ہے. جب میں نے بائبل میں پڑھا فوراً قرآن کی آیت بول پڑی, خدا کہا میں تجھے مثال دوں آدم کی اور عیسیٰ کی, کیونکہ یہ دونوں تراب کے بیٹے تھے. عیسیٰ بھی تراب کا بیٹا تھا. مٹی کے بیٹے نہیں, تراب کے. مٹی اور ہے, تراب اور. اس کا مطلب ہے جسے عیسائی اللہ سمجھتے تھے, وہ اللہ نہیں, وہ کوئی اور تھا. اس لیے پھر اسی نے لے کے گیا کہ انتظار کر میرا آخری آنے والا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے وصیت کی ہے اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ. ہم نے عیسیٰ کو وصیت کی جب تک زندہ رہے صلاۃ بھی قائم رکھنا, زکوٰۃ بھی دینا, جب تک زندہ رہے. اب ہم نے قرآن کے مفسرین سے پوچھا کہ عیسیٰ کہاں ہے؟ کہتے زندہ. کہاں؟ چوتھے آسمان پہ. تو وہ کون سی صلاۃ ہے جو چوتھے آسمان پہ قائم؟